اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعائیں کی تھی تو آخر میں فرمایا تھا ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب تو ضرور دعاؤں کا سننے والا ہے، یعنی وہ تو لازماً دعائیں سنتا ہے. اور السمیع کا لفظ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف سن لیتا ہے اور بس بات ختم نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حمد کو سنتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی حمد کو قبول بھی کرتا ہے، دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع، اے اللہ مجھے اس دعا سے بچا لے جو سنی نہ جائے. تو یہاں سننا قبول کرنے کے معنوں میں کہ ایسی دعا نہ ہو کہ جو تیرے ہاں قبولیت نہ پائے، لیکن دعا مانگنے کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے تاکہ دعا قبول ہو جائے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاعراف میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، تم اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارو. یعنی دعا مانگتے ہوئے انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، خشوع ہونا چاہیے، انسان کو ہمبل ہونا چاہیے، اپنے آپ کو رب کے سامنے محتاج ظاہر کرنا چاہیے. اور پھر فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو آہوزاری سے پکارو، چپکے چپکے پکارو. اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، یعنی زمین میں مطیع اور فرمانبردار بن کے رہو، بگاڑ پیدا نہ کرو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے، نیکوکاروں سے بہت قریب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا زیادہ سنتا ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، نہ کہ ان کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، فساد کرتے ہیں اور ان کی زندگی مشکل کرتے ہیں. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پھر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق بھی ادا کریں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی بھلائی کا اور رحمت کا معاملہ کریں. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت کی جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں. کہتے ہیں نا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم اس پر رحم کرو جو زمین میں ہے تو تم پر وہ رحم فرمائے گا جو آسمان میں ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنے کے وقت انسان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے کہ گڑ گڑا کے پوری توجہ سے رو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے فریادیں کر کے، لیکن حد سے نہ بڑھا جائے. حد سے بڑھنا کیا ہے کہ انسان ایسی حرکتیں شروع کر دے کہ جن کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعا نہیں مانگی. پھر اسی طرح یہ کہ پوری امید کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف رکھتے ہوئے اور امید کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے. یعنی انسان دعا مانگنے سے رکے نہیں بلکہ مانگتا رہے. دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو تو انسان کی دعا کی ضرورت نہیں کہ بندہ اس سے ضرور مانگے. یہ تو انسان کے اپنے فائدے میں ہے کہ انسان اللہ سے مانگتا رہے. یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ دعا مانگتے رہو، تو آپ دیکھیے کہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. یعنی محتاج ہم ہیں، ضرورت ہماری ہے اور اللہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے کہ کوئی دعا کرے گا تو اس کی شان بلند ہوگی. وہ تو پہلے سے ہی بلند شان کا مالک ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے، یعنی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو. نہ ہم اللہ تعالیٰ کا نقصان کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو فائدہ دے سکتے ہیں. اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یعنی اگر ہم سب کے سب بہت نیک بھی بن جائیں
تو اللہ تعالیٰ کو تب بھی کوئی فائدہ نہیں. ہم اپنا سارا مال بھی خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی فائدہ نہیں، اس کا ریٹرن خود ہم ہی کو ملنے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ دعا انسان ہی کو فائدہ دیتی ہے، لہذا دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے. ہم اپنی زندگی میں جتنی بھی دعائیں کریں گے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت پائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں. یعنی ہم بندوں سے مانگتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، ذلت ہوتی ہے، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. دعا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور جو دعا نہیں کرتا اس سے کیا ہوتا ہے پتہ نا آپ کو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. جو دعا نہیں کرتا، جو اللہ سے نہیں مانگتا، جو اللہ کے سامنے اپنی حاجت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. لہذا دعا کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، اور نہ مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے. بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے نا دعا کرو، میں تو بہت کر لی کوئی فائدہ نہیں ہوا، یا کہتے ہیں اس کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس سے مانگیں. نہیں، ہمیں ضرورت ہے اس سے مانگنے کی، اور جب تک ہم مانگتے رہیں گے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ قبول بھی ہو جائے گی. قیامت کے دن یعنی ہر دعا قبول ہوتی ہے. کچھ دعائیں دنیا میں اسی وقت دیر اینڈ دن قبول ہو جاتی، کچھ دعاؤں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری کچھ اور خیر بھلائی کر دیتا ہے جو ہم خود مانگ نہیں رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ہمیں عطا کر رہا ہوتا ہے جو ہماری اس دعا کی قبولیت سے زیادہ بڑی ضرورت ہوتی ہے. اور کچھ دعائیں ہماری آخرت کے لیے سیو کر دی جاتی ہیں. جب ہمارے عمل میں کچھ بہت اچھا نہیں ہوتا، ہمارے پاس بہت ساری نیکیاں نہیں ہوتی، لیکن ہم کسی مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ ہماری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بندہ ان دعاؤں کا اجر پائے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو انسان کیا تمنا کرے گا، کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج سارے کا سارا مجھے یہی ملتا. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہماری بہت ہی محدود سی ہے. یہاں اگر ہمیں سب کچھ بھی مل جائے تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یا وہ چیز ختم ہو جاتی ہے یا ہم چلے جاتے ہیں دنیا سے. یعنی کچھ بھی تو یہاں باقی رہنے والا نہیں. ہمارے پاس قارون کے خزانے بھی ہوں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، تو بھی ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو، مانگتے چلے جائیں، مانگتے چلے جائیں. دعا مانگنے سے کبھی بھی تھکے نہیں.